بات کرتے ہیں فیصل آباد کی، جہاں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں کروڑوں روپے کے الاؤنسز کی بندر بانٹ کا انکشاف ہوا ہے اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نے محکمہ صحت میں میگا کرپشن بے نقاب کر دی ہے اور رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت حکام نے مختلف ادوار میں خلاف ضابطہ الاؤنسز کی مد میں 105 ملین روپے تقسیم کیے ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیر انتظام 10 دفاتر سے غیر قانونی طور پر نان پریکٹس ہاؤس رینٹ اور کنوینس الاؤنس وصول کیے گئے ہیں۔ اس معاملے پر مزید بات کرتے ہیں رباب چیمہ۔ رباب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کون سی میگا کرپشن بے نقاب کی گئی ہے اور اس کے کیا محرکات بتائے گئے ہیں؟ جی بالکل فرزانہ، محکمہ صحت کی یہ جو رپورٹ ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جتنے بھی الاؤنس ہیں ان کی مد میں جو ہے بہت زیادہ کرپشن کی گئی ہے۔ محکمہ صحت میں کروڑوں روپے کی جو کرپشن ہوئی ہے، اس کا ایک کے بعد ایک میگا سکینڈل ہمارے پاس جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتا چلوں کہ جو ہمارے پاس دستاویز ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان میں جو مختلف ادوار میں غیر قانونی جو الاؤنس کی مد میں کرپشن کی گئی ہے، سب سے پہلے ہم اس کی بات کریں گے۔ محکمہ پنجاب کے جو افسران ہیں، جن میں سی او سمیت 10 افسران جو ہیں، انہوں نے جو ہے یہاں پر 10 کروڑ 53 لاکھ روپے کی جو کرپشن ہے وہ کی ہے۔ اور یہ جو رپورٹ ہے اس میں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب مختلف اس میں چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم رپورٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو رپورٹ میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ مالی سال 2022 اور 23 کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رپورٹ سامنے آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اعلیٰ حکام کی جانب سے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، ایک کے بعد ایک اسکینڈل سامنے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی 92 کی سکرین پہ ہم جو ہے وہ ایک رپورٹ چلا چکے ہیں، آرڈر رپورٹ ہی تھی، وہ بھی 26 کروڑ روپے کی تھی، اس میں بے ضابطگیاں کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک نئی رپورٹ جو ابھی ہمیں موصول ہوئی ہے، تو اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس رپورٹ میں جو ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سمیت جو ان کے سی او سمیت 10 افسران ہیں، انہوں نے خلاف ضابطہ جو ہے یہاں پر اس رپورٹ میں جو ہمیں پتا چل رہا ہے وہ نان پریکٹس الاؤنس جو ہے اس کی مد میں، کنوینس الاؤنس، ساتھ ساتھ رینٹ الاؤنس سمیت دیگر مختلف الاؤنس کی مد میں جو ہے 10 کروڑ 53 لاکھ سے زائد کی مبینہ کرپشن کی ہے۔ آپ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون اس کرپشن میں شامل ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں سی او صاحب کی، جن کی جانب سے جو ہے وہ 88 لاکھ روپے کی مبینہ کرپشن کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ڈی ایچ او، جنہوں نے جو ہے یہ پریونٹیو سروس کہ 105 ملین روپے وہ کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں۔ آخر کس بنیاد پر الاؤنسز کی مد میں یہ رقم تقسیم کی گئی ہے؟ میں بالکل آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ یہ مختلف الاؤنسز ہیں، جن میں جو ہے وہ رینٹ کے طور پر مختلف رینٹ جو ہیں ان کی مد میں ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نان پریکٹس الاؤنس ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دکھائی کچھ اور دے رہی ہیں، لیکن اگر ہم بیک اینڈ پہ جاتے ہیں تو وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ کس طرح سے مطلب ان چیزوں کو مینج کرتے ہوئے اتنی زیادہ کرپشن اتنے کھلے عام کی جا رہی ہے، رپورٹس جو ہے وہ ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہی جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اس میں جو آپ کو بتا رہی ہوں میں کہ صرف سی او صاحب شامل نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ 10 افسران جو ہیں وہ بھی بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اور سب کی جو ہے وہ مختلف، یہاں پہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ کون کتنے جو ہے وہ یہاں پر ان الاؤنسز کی مد میں جو ہے اپنے اپنے اکاؤنٹ کس نے کس طرح سے بھرے ہیں۔ تو وہی میں آپ سب کو بتا رہی تھی کہ اس میں جو اگر ہم سی او صاحب کی تو بات کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے 88 لاکھ روپے جو ہیں یہ انہی الاؤنسز کی مد میں جو ہیں وہ غائب کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ڈی ایچ او پریونٹیو سروس کی بات کر لیتے ہیں، تو ان کی جانب سے جو ہے وہ 30 لاکھ سے زائد، جبکہ ایم ایس جنرل اسپتال جو ہیں سمنا آباد کے، ان کی جانب سے 13 لاکھ سے زائد۔ اسی کے ساتھ جو ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر سمندری کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں تقریباً 28 لاکھ روپے، انہوں نے بھی جو ہے اسی طرح سے ان کے انڈر آنے والی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ان کی مد میں اپنی جو ہے وہ جیب بھری ہے، قومی خزانے کو ٹیکا لگایا ہے۔ بات یہی پہ نہیں رکتی، بلکہ کروڑوں کی رقم ہے جو ہڑپ لی گئی ہے، تو کیا اس وقت کسی نے نہیں پوچھا ان کو؟
بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو رپورٹ جب ہمارے پاس آ جاتی ہیں تب ہمیں پتہ بھی چلتا ہے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمیں بھی نہیں پتہ اور ادارے میں چل رہی ہیں. لیکن ایک سلسلہ جو بار بار چل رہا ہے, سوال یہی ہوتا ہے سب کی جانب سے, عوام کے ذہن میں بھی یہی باتیں آتی ہیں, ہمارے ذہن میں بھی آتی ہیں کہ مطلب رپورٹس اتنی ساری جو ہمارے سامنے آ گئی ہیں اس کے باوجود بھی چیزیں تھم نہیں رہی, اعلیٰ حکام تک بات نہیں پہنچ رہی. کس طرح سے اعلیٰ حکام کی جانب سے انہیں نہیں روکا جا رہا, کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. اگر کارروائی کی بھی جا رہی ہے تو کیا وہ لفظی کارروائی ہے کہ مطلب اتنی دیدہ دلیری سے اتنے زیادہ مطلب قومی خزانے میں ملی بھگت کے ساتھ جو کام کیے جا رہے ہیں کس طرح سے ہو رہے ہیں, یہ تو سبھی کے ذہن میں سوال ہے. لیکن سوال تو پھر آپ کو پتا ہے کہ سوال ہو تو جواب تو نکل ہی آتے ہیں. تو جواب کی صورت میں اس طرح کی جو رپورٹس ہیں وہ سامنے آتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے. جواب تو رباب مل جاتے ہیں, بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں. افسوس کی بات تو صرف یہ ہے. ہاں یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ کارروائی جو اگر کارروائی ہوتی بھی ہے تو وہ کاغذی کارروائی ہوتی ہے, وہ فائلوں کی زینت بن جاتی ہے. ایک دفعہ اگر کسی چیز کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کا متبادل جو اس کی ریٹرن قانونی فریم ورک جو ہے ہمارا اور نگرانی کے نظام کو اگر دیکھا جائے تو کون سی خامیاں ہیں جن کے باعث اتنی بڑی کرپشن کی راہ ہموار ہوتی چلی گئی؟ بالکل یہی بات کہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. اگر اعلیٰ حکام اپنی مطلب انہی تمام لوگوں کو دیکھیں جب یہ چھوٹی موٹی نہیں کیا جاتا ہے پھر بس یہی تو بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی رستہ ضرور ہوتا ہے تو وہ اپنے اسی وے کو استعمال کرتا ہوا جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اسی حالانکہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر پراپر کاروائیاں ہوں تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ تھمنے چاہیے, بلکہ غریب عوام جو اس ٹائم ہسپتالوں میں سرکاری ہسپتالوں میں رول رہی ہے, بجائے کہ ان کو جو ہے وہ تمام تر چیزیں سہولیات ملیں, سب کو یہ پڑی ہوئی ہے تمام جتنے بھی افسران ہیں کہ ہماری جیبیں کس طرح سے بھرنی ہے, ہمارا ٹرن اوور چل رہا ہے, ہم ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ ہوگا. جب ان افسران کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو ان کی بات ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم صرف عوام کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کریں, یہ دیکھ رہے ہیں انہیں کیسے فیسیلیٹیٹ کریں. جبکہ اگر ہم ان رپورٹس کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کون ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے ملی بھگت سے چلتی آ رہی ہیں, یہ عرصہ دراز سے کام چل رہا ہے. تو اب یہ اللہ ہی ہے جو اس کو روکے گا. اللہ تو روکے گا, جو بندے یہاں پہ ہائر کیے ہوئے ہیں وہ پھر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو روکنے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اگر انہوں نے کچھ نہیں کرنا تو پھر تو ان کو گھر بھیج دینا چاہیے. یہی تو بات ہے. مطلب جب رپورٹس جاتی ہیں بالکل ان کے بارے میں جو ہے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں کہ ان کی جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ کارروائی کی جائے, کس طرح سے یہ جو کرپشن ہے ہو رہی ہے. ہم سب دیکھتے ہیں ہر ادارے میں یہ سب ہوتا ہے کہ جی کمیٹی بنا دی ہے, اس کرپشن کیسے ہوئی, کہاں سے ہوئی. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, وہ کمیٹی بیٹھتی ہے, باتیں ہوتی ہیں اور چلو جی وہ باتیں کاغذی کارروائی میں دب کے رہ جاتی ہیں. اچھا, وہ اب اتنی بڑی رپورٹ سامنے آ گئی ہے, اتنے بڑے بڑے انکشافات سامنے آ گئے ہیں, میگا کرپشن کی گئی ہے, تو وہ افراد جن کا نام سامنے آیا ہے, خاص طور پر جن کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے, ان کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی گئی؟ انہیں کوئی شو کاز جاری کیا گیا؟ بالکل ان کے خلاف بھی بالکل اسی طرح جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کمیٹی بنائی جاتی ہے, ان کے خلاف جو ہے تمام تر ثبوت اکٹھے کیے جائیں. جی یہ رپورٹ جو ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے, کس طرح سے کرپشن ہوئی, جو کرپشن ہوئی ہے وہ کہاں ہے, مطلب ویکنس کہاں ہے, اس طرح کے سارے پوائنٹس اٹھائے جاتے ہیں, رپورٹس بھی تیار کی جاتی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ چیزیں جو ہیں وہ کور اپ ہو جاتی ہیں, اس کا کوئی پراپر جو ہے وہ حل نہیں ہوتا. آرڈر رپورٹ جو غیر قانونی طور پر الاؤنس کی صورت میں رقم بٹوری گئی ہے, حکومتی خزانے کو ناقابل تلافی دیکھا جائے تو, کیونکہ جن کے نام سامنے آئے ہیں یہ لوگ تو اب سامنے کھل کے آ چکے ہیں, تو ابھی تک کی کیا کارروائی سامنے آئی ہے ان کے خلاف؟ ابھی تک یہی کارروائی سامنے آئی ہے کہ اعلیٰ حکام کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس آڈٹ رپورٹ کو جب دیکھا گیا ہے, پڑھا گیا ہے, تو ان کی جانب سے جو ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. باقاعدہ طور پر جو ہے ان کی سفارش اور کسی بھی طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو نہیں مانا جائے گا, اس پہ جو ہے پراپر انداز سے کارروائی ہوگی. ابھی تک تو یہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ حکام اس پر نوٹس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, نوٹس لیا گیا ہے, تو اور ان تمام افراد کو جن کو ہائی لائٹ اب کیا گیا ہے اس کرپشن کے اندر, کیا وہ اپنی سیٹوں پر اب بھی موجود ہیں یا ان کو ہٹا دیا گیا ہے؟
نہیں بالکل نہیں, یہی تو چیز ہے, وہ ابھی بھی اپنی سیٹوں پہ اسی طرح کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ رپورٹ جو ہے یہ مالی سال 2022 اور 23 کی رپورٹ ہے. ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ 24-25 چل رہا ہے, لیکن وہ افسران آج بھی اپنی سیٹوں پر موجود ہیں. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ چینج ہو کے کسی اور جگہ پہ چلے گئے ہیں, لیکن ابھی جیسے ہم سی او صاحب کی بات کریں تو وہ تو بھی یہاں موجود ہیں. ان میں یہ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر کے سمندری کے سپرنٹینڈنٹ ہیں, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں, وہ بھی اپنی سیٹ پہ موجود ہیں. سمنا آباد جنرل ہاسپٹل کے جو ایم ایس ہیں وہ بھی وہاں پہ اپنی جو ہے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح جناب رورل ہیلتھ سینٹر جو چک نمبر 65 گاف بے کے سینئر جو میڈیکل افیسر ہیں, ان کی جانب سے بھی 18 لاکھ روپے کی کرپشن کی گئی ہے.